یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج سوموار 11 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ زیارت مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر کو ان کے جوان بیٹے سمیت اغوا کر لیا۔ NDP رہنما ثنا بلوچ ملتان ایئرپورٹ سے جبری لاپتہ۔ خوزدار فی شخص سے شہری کے مبینہ اغوا خلاف خاندان نے INA-25 کو بلاک کر دیا۔ لاپتہ نوجوان شاعر اور موسیقار یوسف فتح کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ انہیں 3 دن قبل لاپتہ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں BYC کارکنان اور بلوچ خاندانوں کا دھرنا 26ویں روز بھی جاری۔ ڈاکٹر مہرنگ اور دیگر کی رہائی کا مطالبہ۔ پولیس نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں زاہد علی کی بازیابی کے لیے لواحقین کا دھرنا 1 ہفتے سے بدستور جاری ہے۔ چاوی میں FC کے ہاتھوں نوجوان کی قتل پر احتجاج کرنے والے شہریوں پر پولیس نے FIR کر کے انہیں ہی ملزم بنا دیا۔ عوامی حلقوں کی تشویش۔ تربت ڈاکٹر دادشاہ کی جبری گمشدگی 11 اگست تک بازیاب نہ ہوئے تو 12 اگست کو M8 شاہراہ بند کر دیں گے۔ تیج پل آباد منشیات کے اڈوں پر حملہ، ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ اغوا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بم دھماکے، فائرنگ فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پنجگور مسلح افراد کی فائرنگ، ابرار ولد اسماعیل سکنیتس نامی موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہوا۔ مستونگ اقبال خان روڈ حادثہ، 2 افراد ہلاک، 100 موٹر سائیکلیں بھی خاکستر۔ جھلمگسی موتی کو حرام قلعے کی تزئین آرائش کا فیصلہ۔ مستونگ محکمہ پبلک ہیلتھ کی سنگین غفلت اور غیر ذمہ داری نے عوام کی صحت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پائپ لائنوں میں گٹر کا پانی آنے لگا ہے۔ عوامی حلقے۔ بولان حکومتی سرپرستی میں قدرتی جنگلات کے بے دریغ کٹائی جاری۔ بلوچستان کے علاقہ زیارت میں مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت افضل باقی کو گن مینو سمیت یرغمال بنا کر بعد ازاں مسلح افراد نے انہیں ان کے بیٹے سمیت اغوا کر کے لے گئے، جبکہ ڈرائیور اور دیگر محافظوں کو رہا کر دیا۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ثنا بلوچ کو ملتان ایئرپورٹ سے FIA والوں نے جبری لاپتہ کر دیا ہے، جہاں سے وہ عمرہ کے لیے سعودی عرب روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ خوزدار کے علاقہ پھیشک بدرنگ سے 2 روز قبل ایک شہری محمد اسماعیل ولد جمعہ خان چندال کو مسلح افراد نے ان کے گھر سے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ بعد ازاں لواحقین نے کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ کے رہائشی معروف نوجوان شاعر، موسیقار اور گلوکار یوسف فتح کی شدید تشدد زدہ نعش برآمد۔ ذرائع مطابق 3 روز قبل نامعلوم مسلح افراد نے انہیں اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے پر فنکار برادری، ادبی حلقوں اور انسانی حقوق کی کارکنان نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیچ کے علاقہ پھل آباد میں مسلح افراد نے ایک کارروائی دوران موبائل ٹاور کو دھماکے میں تباہ کر دیا۔ کارروائی دوران علاقے میں موجود منشیات کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اڈوں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع مطابق اس دوران مسلح افراد نے ایک سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کارندے کو بھی حراست میں لے گئے۔ مستونگ ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ٹریک سے اتر کر الٹ گئیں۔ جعفر ایکسپریس 15 اگست تک بند کرنے کا حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کیچ کے علاقہ میر آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر پر دستی بم سے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کا تعلق سرکاری ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ ڈیرہ لیار میں بم دھماکہ، ایک شخص زخمی۔ جھاؤ مین روڈ پر قائم لیویز چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے
لیویز اہلکاروں کا اسلحہ چھین لیا اور چوکی میں موجود تمام ہتھیار ضبط کر لیے۔ اس دوران چوکی کو نظر آتش کر دیا کہ جوشاب دل میں واقع فوجی چوکی پر مسلح افراد نے گزشتہ شام دو اطراف سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصانات سے دوچار کر دیا۔ بارکھان گواٹر کے مقام پر خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹریلر اور ہائیلکس میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر ہلاک جبکہ ٹریلر میں موجود 100 موٹر سائیکلیں بھی جل گئے۔ مستونگ کھڈکوچہ کے مقام پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دو شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹرالر اور ایرانی تیل بردار زمبیات آپس میں ٹکرا گئے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔